بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پہلے تو کچھ مزاحیہ انداز کی سنجیدہ خبریں ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکراتی ٹیم جو کہ شوکت ترین صاحب اور ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باکر صاحب جو اس سے پہلے آئی ایم ایف مصر کے سربراہ تھے، یہ ذہن میں رکھیں، آئی ایم ایف مصر کے سربراہ تھے، تو یہ دونوں جو ہے مذاکرات کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اب پتہ نہیں کس طرح ان بیچاروں نے کتنی سنجیدگی اور اخلاص ہو، لیکن یہ تربیت ایک جس اجزاء ترکیبی سے ہوئی ہے یا جن لائنز پہ ہوئے ہے، تو اس سے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس مذاکرات میں پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر لائیں گے، بری خبر لائیں گے۔ اور اچھی خبر تو خیر پاکستان میں اب میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو، پاکستانی قوم کو عادی ہو جانا چاہیے کہ وہ شاید ہی جو ہے خوابوں میں نظر آئے۔ رضا باکر صاحب ہیں، انہوں نے بڑی زبردست بات کی، عجیب و غریب۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈالر جو کی اڑان جا رہی ہے، اور آپ مت بھولیں کہ ڈالر کی اڑان سے پاکستان جو ہے کوئی جتنے آپ کام کر لیں نا خرابی کے اور تباہی کے، اور وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ اس کے اندر انفلیشن بھی آتی ہے، اس کے اندر اس کے بعد ریسیشن بھی آتی ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پاکستان کے 80% 90% لوگوں کے سے مال خریدنے کا، تو ریسیشن آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں قیمتیں کم ہوتی ہیں، اس میں سے ہوتی ہے کہ کساد بازاری کے اندر صرف آپ خریدتے نہیں ہیں، مال پڑا ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ ایک ملکی قرضے بیرون ملک جو ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں، اندرون ملک قرضے بھی بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کو روپے کے اندر کنورٹ کرنا پڑتا ہے، تو یہ بہت مہنگا سودا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ جب 1 روپیہ گرتا ہے ڈالر کے مقابلے میں تو 1 ارب روپے کا قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کی طرح کی خاصی کیلکولیٹر پہ وہ بہت ساری چیزیں بتاتے رہتے تھے۔ اور مہنگائی آتی ہے تو سمجھو حکمران چور ہیں، اور آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا۔ یہ باتیں اب ایسی ہے، سطحی ہیں اور ارریلیونٹ سی ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ جہاں لے آیا ہے وہاں پہ اور بھی کئی ایسے مسائل ہیں کہ خود اب ان کو عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ وہ کس طرح گوڈے گوڈے کٹ گیا ہوں۔ لیکن رضا باکر صاحب نے جو لطیفہ چھوڑا، یہ 2019 میں میرا خیال میں شروع میں ہی، مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 2 سال پہلے، اور یا اس سے بھی کچھ زیادہ پہلے، شوکت یوسفزئی، اچھا ان کے بعد فنکار بڑے کمال کے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ شیخ دلیل آئے جو میکے جواز میں، اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا ہی چھوڑ دے، ایسی دلیل لاتے ہیں کہ بندہ ہکا بکا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ جو ڈالر جو ہے، جب روپے سستا ہوتا ہے تو ہم نے تو قرض جو ہے ڈالر میں لیا ہوا ہے، ہمیں زیادہ روپے ملتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چیزیں سستی پڑتی ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا منطق ہے۔ رضا باکر صاحب فرما رہے ہیں، آج وہاں پہ واشنگٹن میں پاکستانیوں سے خطاب کیا ہے کہ اس سے اوورسیز پاکستانیوں کے چونکہ وہ کماتے ہیں ڈالرز میں اور دوسری کرنسیوں میں، تو پاکستان کو پتہ نہیں 3 ارب کا فائدہ ہو رہا ہے، ڈیلی کہہ رہے ہیں یا مہینے کا کہہ رہے ہیں۔ آفرین ہے لوگوں پہ۔ اس سے پہلے وہ ایک جاہل مطلق ہے علی امین گنڈا پور، مطلب حقیقت ہے کہ جاہل مطلق ہے، جاہل من مراد کوئی اسے تضحیق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا بندہ جو بالکل جو کوڑا کاغذ و تعلیم کے لحاظ سے، دانشوری کے لحاظ سے، انٹلیکٹ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ بالکل کوڑا کاغذ ہے بیچارہ، اور اس طرح کے بے شمار ہیں۔ انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ جب ٹماٹر مہنگا ہوتا ہے، دال مہنگی ہوتی ہے، گندم مہنگی ہوتی ہے، تو پاکستان میں خوشحالی آتی ہے، کیونکہ زمیندار جو ہے، کسان جو ہے وہ خوشحال ہوتا ہے۔ یہی پچھلے دنوں فواد چوہدری صاحب نے کہی، لیکن فواد چوہدری صاحب تو کئی چیزوں میں کمال حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وزیر اعظم جو روزانہ ہیلی کاپٹر پہ آتے جاتے ہیں ہمیں دفتر سے، جو ان کے گھر سے کوئی میرا خیال ہے کہ 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا، تو انہوں نے کہا اس میں 55 روپیز پر کلومیٹر جو ہے وہ پیٹرول پڑتا ہے۔ وہ بیچارے رکشے والے لاہور میں پوچھ رہے ہیں، جن کا جو ہے نا صرف رکشے کے اندر یا موٹر بائک کے اندر 200-250 روپے پر لیٹر پیٹرول پڑ جاتا ہے، جو ہے نا خرچہ آتا ہے ان کو، تو وہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ان کو کہتے ہیں 55 روپیز پر مائل، تو ان کو 200-250 روپے پڑ جاتا ہے، تو ان کو یہ 55 روپے پڑتا ہے ہیلی کاپٹر کے اندر پیٹرول کا خرچہ پر مائل۔ اب آگے دوسری خبر
وہی ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس 3 روزہ آج ختم ہو گیا ہے. 3 روزہ اجلاس کے اندر جو ہے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم اگلے 3 مہینے بعد بتائیں گے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالیں یا نہیں، یعنی کہ آپ گرے لسٹ میں ہیں. امریکہ کی ایک صفت جو ہے اسے مجھے تو خیر تکلیف میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بہرحال ہے کہ وہ جن ملکوں کو اپنے ریڈار میں لے لے ان کو تباہ نہیں کرتا، نہ ان کو مرنے دیتا ہے نہ ان کو جینے دیتا ہے. عراق ہو، یمن ہو، پاکستان ہو، مصر ہو، لیبیا ہو، ملک نہیں ختم ہوتے. روس جب تھا جن دنوں میں اس کو توسیع پسندی تھی تو پورا ملک جو ہے وہ لے کے اور پھر اس کو اپنے مطابق ڈیولپ کرتے تھے. امریکہ کا یہ ایشو نہیں ہے. انہوں نے 2-3 ملکوں کو چھوڑ کے کوریا اور اسرائیل، ساؤتھ کوریا اور اسرائیل، اس کے علاوہ انہوں نے کسی ملک کو جو ہے آج تک جو ہے جن ملکوں پہ خصوصاً مسلمان ملکوں پہ نہ ان کو جینے دینا مرنے دینا. یہ ہمارا ایف اے ٹی ایف سے حساب ہے. میں نے تو کہا تھا یہ آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف جو ہے یہ سارا آپ کو 2017-2018 سے ملک کو جو کھینچ کے لایا گیا تھا اور جس طریقے سے چین کو یہاں سے نکالا گیا یا ان کو انڈرمائن کیا گیا یا ان کی جو ہے معاملات کو نہ ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کو چھوڑا، تو اور وہ بیچارے $20-22 کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وے فارورڈ کیا ہے. تو اس کا وجہ اس کے بعد امریکہ کے لیے آسان ہو گیا کہ آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف میں سے ان کے ذریعے پاکستان کو شکنجے کس کے رکھنے ہیں. مزید انہوں نے ہمارے یہاں کیا تباہی پھیلانی ہے. آنے والے دنوں میں ڈالر بھی مہنگا ہونا ہے، آنے والے دنوں بلکہ وہاں سے ابھی تک تو میسج آ رہے ہیں، پیغامات کہ یہاں ڈالر کو یوں کر دو، اب آپ آج 10 روپے پیٹرول بڑھا دو، آج 12 پیٹرول بڑھا دو، 10 روپے ڈیزل بڑھا دو. یہ بھی کئی آئیں گے. کراچی کی الیکٹریسٹی نے آج بجلی کی قیمت 3.5 روپے یونٹ اور بڑھا دی ہے. تو ایک بس یک طرفہ تماشا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے اس مملکت پہ کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو سربراہان ہیں آیا وہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمن کے ساتھ ہیں. یہ یقین جانو کہ ایک سنجیدہ سوچ ہے جو پاکستانیوں میں پل رہی ہے. اور یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یار یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے طاقت کے ذریعے ہمیں اپنے شکنجے میں پھنسا رکھا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہیں. اور ہر وجہ ہے وہ سمجھ بھی آتی ہے کہ جو ملکی حالات جو حشر کر دیا 3 سال میں اور کسی کے کان پہ جو نہیں دی گئی. کل کا دن بہت بڑا دن ہے اور کل جو ہے پاکستان میں ایک بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ ایک گیم چینجر کا دن ہے. پوری جو پاکستان کی جو سیاسی گیم ہے وہ اپنا جس کو کہنا چاہیے کہ پیراڈائم شفٹ کہہ لیں، ایک نیا رخ اختیار کرنا ہے اور حتمی کرنا ہے. اس کے اوپر سارے سیاسی جماعتیں بھی متفق ہیں اور باقی بھی پاکستان کی بیوروکریسی سے لے کے اور عوامی کی بیوروکریسی سے لے کے اور سوشل میڈیا سے لے کے اور مین اسٹریم میڈیا تک کہ کل کے بعد ہم ایک نئے پاکستان کا کل آغاز ہو رہا ہے. اور یہ اس پاکستان سے بھی ہم شاید متعارف نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں عجیب و غریب صورتحال ہوگی کہ سول اور ملٹری ریلیشن جو ہیں ان کے اندر بظاہر تو لڑائی بھی نہیں ہوگی اور صلح بھی نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کیا صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں کل کے بعد. ایک چھوٹی سی کہانی ہے 4, 5, 10, 15 فکروں میں ختم کرتا ہوں کہ وہ بڑی سٹیل یہ کہانی ہے اس لیے ہو سکتا ہے بور بھی ہوں. بچوں کی کہانی ہے سنا دیتا ہوں اور اس سے سناتا ہوں کہ وی لاگ سمجھانا مشکل ہے. ایک بچہ غریب بچہ مفلوق الحال بچہ قسم پرسی میں ایسی مفلوق الحالی کہ بالکل بیچارے کا نہ آگا تھا نہ پیچھا تھا. اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا کیا مستقبل ہے کیا نہیں ہے. اور ایک ماں کے ساتھ رہ رہا تھا اور ماں جو ہے وہ بھی اس کا بھی ظاہر ہے اس بچے کی وجہ سے مستقبل مخدوش تھا کہ بچے کے میں کوئی مستقبل نہیں تھا. اور بچے تمہارا بچے ہوتے ہیں. تمہارا میں اپنے انداز میں اس کو تھوڑا توڑ موڑ کے تو ان کے گھر میں ایک جادوگر آیا تاجر کا بھیس بدل کے اور بچے کو مانگنے آیا ماں سے کہ میں اس کو نوکری دے دیتا ہوں اور یہ میرے ساتھ سفر کیا کرے گا تجارت میں چھوٹے چھوٹے کام کرے گا اور آپ کو جو ہے وہ خرچہ پانی بڑے اچھا آرام سے آپ کے تو بہت بارے نیارے جائیں گے.
آگے چل کے اس نے کہیں پہ 5-10 دنوں میں جو کچھ 100 مائل کی سفر جب ختم ہوا تو ایک جگہ غار میں انہیں بچے کو گھسایا. انہوں نے کہا وہاں ایک چراغ پڑا ہے اور وہ تم ڈھونڈ کے لاؤ، لیکن وہاں سونا بھی بہت ہوگا، وہ تم اپنے لیے رکھ لینا، چراغ مجھے دے دینا. بہرحال کہانی مختصر یہ ہے کہ وہ لڑکے نے سوچا کہ اگر میں نے وہ اس کو غار جو ہے نا کے اندر گھسا دیا اس نے، اور وہ غار زمین کے اندر تھی. جب وہ باہر نکلنے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے، اس نے کہا مجھے باہر نکالو، تو اس نے کہا نہیں مجھے چراغ دے دو. بچے کو خطرہ تھا کہ یہ میں نے چراغ دیا تو یہ مجھے یہیں چھوڑ جائے گا اور میں سسک کے مروں گا. بہرحال وہ اس طاقتور جو میجیشین ہے، جس کا ایک تجربہ تھا، بظاہر ہے 60-70 سال کا تو ہوگا تجربہ اتنا وہ عمر کے لحاظ سے، تو وہ جو ہے نا اس کو تو نا کرن جو ہے. بہرحال اس نے کہا جی میں تمہیں، اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا نہیں تم ایسے رہو. اس نے غار کے آگے پتھر رکھا اور چلا گیا. خیر بچے نے جو ہے وہ چراغ کو تھوڑی صفائی کرنے لگا یا کیا، تو اس کو رگڑا گیا تو ایک جن آ گیا. اس نے کہا میرے مالک بتاؤ کیا حکم ہے. اس نے کہا مجھے باہر نکالو، میں تو بہت کام کرنا چاہتا ہوں، میں تو اتنے عرصے سے ذلیل و خوار ہو رہا تھا، رسوا ہو رہا تھا، میرے لیے کچھ آپ بنا دیں، بہت بڑا محل بنا دیں، مجھے بہت سارے لوگوں کے اندر میرا ایک مقام پیدا کریں. انہوں نے کہا حاضر ہے، یہ کر دیں وہ کر دیں، جلسے کرا دیں، جلوس کرا دیں، آج فلاں عدالت کو اٹھا کے لے آئیں. وہ میرے سے مجھے ایک وقت میں اسے بھی تنگ کیا تھا. انہوں نے کہا حاضر ہے، عدالت بھی حاضر ہے. انہوں نے کہا پھر اگلی جو حکومت ہے وہ بھی مجھے دے دیں. جو چند دنوں میں جو ہے میرے وہ بھی ان کی مرضی کی مل گئی. ایک ان کو شہزادی بھی انہوں نے کہا مجھے دے دیں، انہوں نے وہ بھی دے دی، پرنسس بھی اس کو مل گئی. تو اس بچے کا نام الادین تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ چراغ آ گیا جس کا جن ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ کام چلتا رہا، لیکن اس میجیشین کا کام نہیں چل رہا تھا. کہانی لمبی کیے بغیر میجیشین کے سارے کام خراب ہو رہے تھے، اور جو جن جو انہوں نے اس کے حوالے کیا تھا، اب وہ سمجھ نہیں آتی اس کو واپس کیسے لیا جائے کہ جو الادین کے کام آ رہا تھا. چنانچہ الادین نے انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے اس کو وہ جو ہے نا اس سے وہ چراغ لے لیا جائے، جو الادین کا جو لیمپ تھا جس سے وہ سارے کام چلا رہا تھا. اور پھر فائنلی انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے گھنڈی ڈال کے، میں ایک درمیان میں فکرہ بڑا خوبصورت ہے. خالد مسعود ہمارے دوست ہیں، مزاحیہ شاعر ہیں پاکستان کے، بڑے بہت مشہور معروف مزاحیہ شاعر ہیں. وہ کالم لکھتے ہیں اور اپنے کالم میں انہوں نے ایک فکرہ لکھا اور کمال کا فکرہ لکھا. ان کی جس وجہ نے عین یہ فکرہ خالد مسعود ہی لکھ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ، اور میں یہ ان کا مستعار لے رہا ہوں بتانے کے لیے کیونکہ یہ فکرہ یوز کرنا اتنا خوبصورت ہے. انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کا جو دور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس سے ایک ہی سبق ملتا ہے کہ جب جادو کا ڈنڈے سے مقابلہ آیا تو ڈنڈے ہی جیتا، اور سائے موسیٰ ہی جیتی تھی نا، اور جادو کو کھا گئی تھی. تو بہرحال یہ اتنا خوبصورت فکر ہے کہ جادو کا جب ڈنڈے سے مقابلہ آیا تو جیتا ڈنڈا ہی. کہتا وہاں اس دن سے ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ جادو کتنا کچھ ہو جائے، ڈنڈا جادو سے ہارے گا نہیں. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں کہ جی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس طاقتور میجیشین نے جو کہ سارا نظام وہ چراغ لے کے مطابق خود چلانا چاہتا تھا، اس نے ایک دن آ کے تو بڑے جو ہے نا طریقے سے وہ اپنے نظام کو حرکت میں لاتے ہوئے الادین کا وہ چراغ اس سے چھین لیا یا لے لیا یا چوری کر لیا. اب اور ایک اس کی جعلی چراغ رکھ کے چلے گئے. الادین نے اگلے دن عادی تھا وہ تو چراغ کو رگڑتا رہا، جن نہ آیا. اب جب کہ طے ہو گیا کہ چراغ جو ہے الادین سے لے لیا جائے گا اور کل وہ مکمل طور پر
اس کا جو ہے جنرل فیض صاحب انشاءاللہ پشاور کور سنبھال لیں گے، اور گو پروپیگنڈے بہت ہوتے رہے، افواہیں ایسی ہیں کہ دل دہلا رہی ہیں۔ کل بھی مجھے لوگ آئے، انہوں نے بتایا کہ جی 90% چانسز ہیں، 60% چانسز ہیں کہ کل باجوہ صاحب کو ڈسمس کر دے گا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم مطلب کہ اس کا تجزیہ بھی کریں نا کہ عمران خان صاحب اس وقت اکیلے ہیں۔ میں تو کر چکا 3-4 دن پہلے کہ وہ ٹائم گزر گیا ہے۔ یہ سارے کام جو تھے نا عمران خان نے میس اپ کر دیے۔ اگر ندیم انجم کو کل انہوں نے جوائن کرنے دینا ہے یا ان کا نوٹیفیکیشن کرنا ہے تو یہ انہوں نے اس وقت کیوں نہیں کیا تاکہ نہ اس طرح کا ماحول ہوتا کہ پورا ادارے جو تھے نا وہ انڈرمائن ہو گئے۔ جب مرضی انہی کی چلنی تھی اور انہوں نے وہ جن واپس لینا ہی تھا آپ سے اور چراغ واپس لینا ہی تھا، تو پھر آپ کو یہ اس دن سوچنا تھا۔ اور آپ انہوں نے جو کیا تو کہتے ہیں نا پھر کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ، جو کچھ کیا بہت تھوڑا کیا، کسی کام نہ آنے کا کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جی اب اس کے بعد کیا اثرات ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ کل جب وہ اس کو اپوائنٹ کریں گے ندیم انجم کو نا، تو حقیقت ہے اور مجھے یقین ترس آتا ہے کہ میرا بڑا تعلق رہا ہے تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ۔ کل ان کے ہاں صفحے ماتم ہوگی۔ یہ کا لیڈر نہیں ریلائز کرتے کہ ورکرز کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ ورکرز کا دل کرتا تھا، اور ہر ورکرز کا، چاہے وہ مسلم نون کو، چاہے پیپلز پارٹی کو، چاہے تحریک انصاف کو، وہ بڑے دلیر، بڑے ان کا جگر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی تیسی، تو عمران خان صاحب طفیل تسلیت دیں گے لیکن اس سے یہ لا حاصل ہونی ہے۔ کل جب ان سے چراغ جن سمیت جب واپس لے لیا جائے گا اور جب وہ ایک اور نیا چراغ دے دیا جائے گا، جب اس کو جو ہے نا رگڑیں گے تو کچھ ہی برآمد نہیں ہوگا۔ کل کے بعد جب باجوہ صاحب جس سے میں بڑی دردمندانہ اپیلیں کرتا رہا، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میری کوئی آہ جو ہے کسی طریقے ان کے دل میں ڈال دی، میرا خیال ہے کہ اگلا سال جو ہے نا وہ فوج کو پوری طریقے سے ایک تاثر بحال کریں گے، جیسے جنرل کیانی صاحب نے کیا تھا کہ سیاست کو دور لے جائیں گے تاکہ لوگوں کے دل کے اندر، پورے پاکستان کے اندر ان کے لیے ایک یکسوئی ہو۔ مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب سے جہاں پہ ساری سہولتیں واپس لے لی جائیں گی، عدالتوں کی اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی اور نیب کی اور جھوٹی قسم کی اکثریت کی اور فراڈ الیکشن جیتنے کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اوپر پھر عطاب نازل کیا جائے گا یا ان کے اوپر نیب کے کیسے بنائے جائیں گے یا ان کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ نہیں کریں گے۔ اس سے ایک فائدہ ہوگا کہ تحریک انصاف کے ورکرز بھی ان کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کے برا بلا نہیں کہیں گے، جیسے کہ مسلم نون کے ورکرز جو ہے پہلے اپنے آپ کو کارنر فی کرتے رہتے، اور مسلم نون کے ورکر بھی بھول جائیں گے کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہیں، ان کے لیڈروں کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی پچھلے 4-5-6 سالوں میں۔ 2014 سے شروع ہوا کہ اس کا کوئی حساب نہیں رکھا جاتا۔ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ کل کے بعد جب آپ نوٹیفیکیشن کر دیں گے تو تیرا کیا بنے گا برادرم۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا جو اقتدار اس کے بعد ہوگا، اللہ کرے کہ پورا 2 سال رہے، اور اللہ کرے کہ آپ اکتوبر میں الیکشن تک آپ اور بزدار دونوں جو ہیں دل جمعی کے ساتھ جائیں۔ میری خود دلی دعا ہے، خدا گواہ ہے کہ آپ چلائیں، کیونکہ اس ملک کو تباہ آپ نے کیا ہے، اس کو آپ ہی نپٹیں۔ عوام پہ جو بیتتی ہے وہ خود آپ سے کسی حساب لے لیں گے اگر ان کو چلا۔ اس کے باوجود جانتے ہوئے کہ کیا حالات ہونے والے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ کل کے بعد جب جن اور چراغ دونوں آپ کے قبضے سے لے لیے جائیں گے، اگلے دنوں کا تخمینہ اندازہ لگانا جو ہے فی الحال جو ہے بہت مشکل ہے۔ بہرحال تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں سب اچھا کیا بلکہ کچھ بھی نہ اچھا جو ہے اس کی رپورٹ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔